الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں اور آپ الحمدللہ عز و جل نماز کی پابندی کے ساتھ وظائف کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمت فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جیسا کہ آپ کو مختلف اشتہارات کے ذریعے بھی آگاہی دی جاتی ہے اور میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو اس بات کی آگاہی ضرور دے دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری گورنمنٹ پولیو کے خلاف جو مہم چلا رہی ہے، یعنی دوائی جو پلائی جاتی ہے بچوں کو، اور اس میں بہت سارے ایسے بھی والدین ہیں پاکستان میں، ہمارے ملک پاکستان میں، کہ جو خدا نخواستہ کسی خوف کی وجہ سے بچوں کو دوائی نہیں پلواتے اور نشان لگوا لیتے ہیں۔ مطلب خوف کی وجہ سے دوائی نہ پلانا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا نشان وغیرہ جو بچوں کو لگایا جاتا ہے تو وہ لگا لیتے ہیں۔ میری گزارش اہل پاکستان سے اور ان والدین سے ہے کہ جن کے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں اور رب کریم ان کو محفوظ ہی رکھے، اور جن کے بچے پولیو جیسے خطرناک مرض میں، اس لیے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیو تو ایک ایسا مرض ہے کہ اگر کسی بچے کو لگ جائے تو پھر اس کا علاج بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، مگر پہلے سے اگر اس کی حفاظت کی جائے تو الحمدللہ اس سے بچنا ممکن ہے، اور انشاءاللہ ضرور بالضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے مرض سے بچائیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ کسی ایسے بڑے شخص کو فالج کا مرض ہو جائے جس کا کوئی حصہ یعنی کہ ٹانگ یا پیر یا اور کہیں چہرے وغیرہ پر فالج ہوتا ہے تو کتنا خوفناک، اس کو دردناک قسم کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں چلتا پھرتا تھا اور کچھ نہیں ہو پا رہا۔ تو بہتر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو، جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں، ان کو لازمی طور پر ویکسین پلائیں اور ضرور پلائیں۔ اس لیے پلائیں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور ہماری دعا بھی یہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان میں جتنے بھی بچے اس طرح کے ہیں پولیو والے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو محفوظ ہیں رب کریم ان کو محفوظ فرمائے۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر ضرور پلائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو سیف کر سکیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جاتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو لازمی طور پر بند کر دیا کریں۔ وجہ یہ کہ آواز کھلی ہونے کی وجہ سے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہماری بات صحیح نہیں ہو پاتی اور لائن ڈراپ ہو جاتی، پھر ظاہر ہے کہ بقول آپ کے سالوں لگ جاتے ہیں اور کال نہیں مل پاتی، اور پھر ملتی ہے تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط کریں، آواز بند کر دیا کریں۔ دوسری کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں، ان کو لکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام پڑے، کوئی تعویذات کے سلسلے میں تعویذ منگوانا ہو تو آپ کے پاس نمبر ہوگا تو انشاءاللہ کال کر کے آپ تعویذات منگوا سکتے ہیں۔ اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبالبابا.com کے نام سے میری الحمدللہ ویب سائٹ بھی ہے، اور ARYQTV یعنی اقبال بابا ARYQTV کے نام سے میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج بھی ہے، تو اس پہ بھی ضرور وزٹ کیا کریں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون؟ بابا صاحب میں عائشہ بات کر رہی ہوں سانگر سے۔ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی بھائی اور بہن کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے ان کا۔ جی آمنہ بی بی، آمنہ بی بی، شہناز فاطمہ، والدہ شہناز فاطمہ، اور طاہر رشید، طاہر رشید،
اور والدہ کا نام شہناز فاطمہ. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے دونوں کا؟ جی بس یہ ہے کہ دونوں کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو پا رہا، کافی عمر بھی ہو گئی ہے اور اللہ اس تعالیٰ وجہ سے آسانی عطا جی، اور فرمائے. کہیں بھی جیسے کوئی کاروبار وغیرہ بھی نہیں لگ رہا. بھائی کا بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہائی رہنے لگ گیا ہے اس وجہ سے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم اپنی رحمت فرمائے. جب بھی کال کریں، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، مدیحہ. مدیحہ، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے. امی کا نام بتائیے، شوہر کا نام بتائیے، ان کی امی کا نام بھی بتائیے. امی کا نام خورشیدہ. آپ کی امی خورشیدہ. شوہر؟ اسد کے امی کا نام شمیم اختر. اچھا، شوہر کا نام کیا ہے؟ اسد علی. جی اسد علی. اسد علی. 7 سال ہو گئے؟ جی 7 سال ہو گئے ہیں شادی. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنے میں پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کو کچھ ہوتا ہے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون ہے ہمارے ساتھ؟ فرمائیے. اللہ آسانی عطا فرمائے. شاید کال ڈراپ ہو گئی، آپس میں میٹنگ چل رہی تھی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ضلع راجن پور سے بات کر رہی ہوں بابا. نام بتائیے. میرا مسئلہ میرے ابو جی کا مسئلہ ہے. میرے ابو کا نام محمد نواز ہے. محمد نواز کی والدہ؟ اور بختہ مائی. بختہ مائی. مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 سال ہو گئے ہمارا کاروبار، چکی کا کاروبار تھا، وہ بھی بند ہو گیا اور کوئی اور کاروبار نہیں ہوتا. کوئی کام کرنے لگ جاتے ہیں کس تو چیز کا کاروبار تھا؟ گڑبڑ. آٹے کی چکی کا؟ جی آٹے کی چکی کا کاروبار تھا. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. حساب دیکھ کر آپ کے والد صاحب کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نائلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. نائلہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. میرے میاں کو 5 دن ہو گئے کہ گھر سے لاپتہ ہے. اچھا، ان کا نام بتائیے. نام فیضان اور امی کا نام رحیدہ. فیضان کی ماں کا نام کیا بتایا؟ رحیدہ. نہیں سمجھ آ رہا. جی کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ ان کا نام بتائیے. رحیدہ. راہدہ یا زاہدہ؟ وحیدہ. وحیدہ. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کلر کا کام کرتے ہیں میرے میاں. نہیں تو یہ آپ جو بول رہے 5 دن سے گھر نہیں آئے، کوئی خدا نخواستہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ نہیں ناراضگی کا تو نہیں ہے. میری نا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جیسے اثرات کی شکایت ہے نا آپ کو، تو اس وجہ سے وہ تمہیں گھر چھوڑ کے چلے گئے؟ جی وہ ڈرتے ہیں، اللہ جانے کیا ہے. اچھا، نائلہ کی امی کا نام بتاؤ. نائلہ میری امی کا نام خالدہ. خالدہ. اثرات آپ کو ہیں، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ جی. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے استخارہ یہ کروانا ہے کہ تقریباً 1.5 سال ہو گئے میری شادی کو، تو میرے کوئی اولاد نہیں ہے. نام بتائیے میری بہن. میرا نام ہے زنیرہ. زنیرہ. آپ کی امی؟ نہید کیسرا. ناہید قیسرہ. اور شوہر کا نام؟ فیصل غلام. فیصل غلام. ٹھیک ہے. ان کی امی؟ ان کا نام ہے قمر. قمر. 1.5 سال ہوا ہے؟ جی. اللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں شہناز بول رہی ہوں ممبئی سے. جی میری بہن. میں 2-3 سنیچر سے ریگولر میں نے مارک کیا ہے کہ ہر سیٹرڈے میں بیمار ہو جاتی ہوں. اچھا شہناز میری بہن، امی کا نام بتائیے. امی کا نام امینہ. امینہ.
मुंबई इंडिया से बात कर रही हैं? हाँ, नवी मुंबई इंडिया से। अच्छा चलो, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन और कहाँ से। उससे पहले अर्ज़ कर दूं कि कॉपी पेंसिल लाजमी तौर पे अपने पास रखिएगा ताकि सवालों के जवाब में वज़ाइफ नोट फरमा सकें। साथ में मेरे नंबर्स भी ऑन एयर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें। और आपको पता है कि इसमें आज़म भी होता है प्रोग्राम में, तो फिर कॉपी पेंसिल होगी तो आसानी होगी और इसमें आज़म भी आप लिख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बहन नाजिया के लिए पूछना है, उनकी शादी नहीं होती, रिश्ते नाजिया मुनासिब की नहीं आ अम्मी का रहे। नाम बताइए। जी शहला, वफात पा चुकी है शहला। लेकिन। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? रिश्ते के जी लिए भी आपको 37 वजीफा ईयर्स बता, उनकी एज है। अल्लाह आसानी करे इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं फौजिया बात कर रही हूँ औरंगी टाउन से। फौजिया मेरी बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मेरी 2 बेटियां, उनके बारे में पूछना है। नाम बताइए। एक का नाम इमरोजिया है। इमरोजिया। हाँ। और दूसरी? और एक मरियम। मरियम। मसला क्या है? मसला ये है कि मेरे बड़ी बेटी की शादी करी, उसकी दूसरी शादी हुई है। उसकी शादी को 6 महीने हो गए। वो बीमार रहती है और अल्लाह पाक ने अभी कोई औलाद की भी कोई खबर नहीं सुनाई, जबकि पहली शादी से उनकी 2 बेटियां भी थी। अच्छा। और हाँ, अब बीमार रहती है, घर में उनकी मरियम का लड़ाई। मसला बताइए। मरियम का मसला ये है कि अभी उनकी भी शादी को 3 महीने हुए और वो इतना बीमार रहती है कि उनको ना यानी कि ना डरती है, चौंकती है। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी अता फरमाए। मैं दोनों के लिए इंशाअल्लाह बताता हूँ आपको। आप प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। कासिम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आपके लिए दुआ गो है तो मैं अहल व अयाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और फजल के साथ, आपकी दुआओं के साथ हमारे मसाइल तो तकरीबन हल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। बेशक बेशक। 2-3 इफ्तिखार हैं, उनमें थोड़ा सा उनके नाम मैं बता देता हूँ। जी बता दीजिए, बताइए। कासिम बिन्त हलीमा भाई, कासिम हलीमा, आलम बिन्त कलसूम, सलमा बिन्त कलसूम। इनमें खिंचाव रहता है थोड़ा बता, हल्का हल्का। कुलसूम। अच्छा उठने में मसला रहता है। आलम कुलसूम और दूसरा क्या बताया था? कासिम बिन्त कलसूम, अपना आजम बिन्त कलसूम। आजम। जी जी आजम। अच्छा। सलमा बिन्त कलसूम। अच्छा सलमा भी कुलसूम, ठीक है। मैं बताता हूँ तीनों का इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मंजूरा। मंजूरा, क्या मसला है? मैं बीमार हूँ। बीमार रहते हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आयशा है। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। रिपोर्ट सब ठीक है लेकिन औलाद नहीं हो रही। आयशा मेरी बहन, अम्मी का नाम बताइए। नाज़नीन अख्तर। नाज़नीन अख्तर। आपके शोहर का नाम? असद फरीद। असद फरीद। उनकी अम्मी? नवाब बेगम। नवाब बेगम। रब्बे करीम आपको साहिब औलाद फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह वजीफ़ा ही बताते हैं, आपको हिसाब भी चेक करके बताते हैं। एक और कॉलर शामिल करते हैं, फिर जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। सर मेरा नाम नबीला है। जी और नबीला। अक्सर बीमार रहती हूँ, ये पता करवाना अच्छा था। नबीला, अपनी अम्मी का नाम भी बताइए। कौसर परवीन। कौसर परवीन। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। कॉपी पेंसिल अपने पास जल्दी जल्दी रख लीजिए ताकि अपने सवालों के जवाब में आप वज़ाइफ नोट फरमा सकें। साथ में आपको पता है मेरे नंबर्स पियोनियर होते हैं,
اس پر بھی ضرور بالضرور رابطہ رکھا کریں تاکہ خدا نخواستہ کوئی کام پڑے تو رابطے میں رہ سکیں۔ میری ویب سائٹ اقبالبابا.com پہ بھی الحمدللہ کچھ تعویذات ڈالے ہیں، تو اس پہ بھی وزٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ضرور فائدہ پہنچے گا۔ عائشہ میری بہن، آپ نے آمنہ بی بی بنت شہناز اور طاہر رشید بن شہناز کے متعلق پوچھا ہے کہ دونوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اور بھائی کا کام بھی نہیں ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور عشاء کے بعد آمنہ 96 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، اور بھائی طاہر 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے اسباب بنیں گے، اور نمبروں پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا۔ مدیحہ بنت خورشیدہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 7 سال ہو گئے آپ کی اولاد نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 67 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں۔ بارہا میں نے اس پروگرام کے حوالے سے وسیلے سے یہ عرض کیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے پروگرام روحانی دنیا کو دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر وہ بہن بھائی جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، پروگرام میں کال نہ بھی لگ سکے، میرے نمبرز پر رابطہ کر کے، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رابطہ کر کے 1 مرتبہ میرے تعویذات اولاد کے حوالے سے ضرور منگوائیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کو دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا۔ محمد نواز بن بختہ مائی میری بہن، آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کی پہلے آٹے کی چکی تھی، آج کل کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہوتا نہیں ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، اچھے اسباب بنائے۔ اپنے ابو نواز کو بولیں 154 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ رزق کے اسباب بن جائیں گے۔ نائلہ بنت خالدہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ فیضان بن وحیدہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ 5-6 دن سے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کو ڈر خوف رہتا ہے کہ آپ کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ غالباً آپ کراچی میں ہیں، آستانے پہ آ جائیے گا۔ غریب آباد کی مین چورنگی پر آ کر کسی سے بھی میرا نام پوچھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو آستانے کا پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ آ جائیے۔ فیضان کا جو خوف ہے میرے حساب میں کسی قسم کے معاملات نہیں ہیں، بس آنے ہی والے ہیں اور ڈر خوف کی وجہ سے شاید وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ آستانے آ جائیے گا، انشاءاللہ آپ کا بھی اثرات کا علاج ہو جائے گا۔ زنیرہ بنت ناہید قیصرہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم پیارے محبوب کے صدقے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کیجئے گا، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 272 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، اتنا پانی یا دودھ جس پر دم کر کے ایک ہی وقت میں پیا جا سکے، ضرور اس عمل کو شروع کر دیں۔ تعویذات ضرور منگوائیے گا اولاد کے لیے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ شہناز بنت امینہ میری بہن، آپ نے ممبئی انڈیا سے میں کال کی، بیماری کا بتایا کہ ہر ہفتے کو بیمار ہو جاتی ہیں، جمعے کی رات کو، یعنی ہفتے سے پہلے، جمعے کی مغرب کے بعد جو نا ہفتہ ہی لگ جائے گا، تو ہفتے یعنی جمعے کی رات کو عشاء کے بعد سورہ بینہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے کو آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیے گا، پانی پہ دم کریے گا، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ نازیہ بنت شہلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 35-36 سال ان کی عمر ہو گئی، رشتہ نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ نازیہ کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 73 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ مزید کالز پروگرام میں ابھی باقی ہیں، سوال جن کے دینے ہیں، مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے، اور الحمدللہ عز و جل آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو اس میں اعظم بتاتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں درود پاک ہم پڑھتے ہیں،
اور یاسین شریف بھی پڑھتے ہیں تو پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور عالم اسلام کو میری جانب سے، میرے ادارے ARYQ TV کی جانب سے ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ ملک چاند دیکھ کر چاند رات کو پڑھ لے تو رب عز و جل اس کی پورے مہینے حفاظت فرمائے گا، اس لیے کہ 30 دن ہوتے ہیں مہینے میں اور سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، اور سورہ ملک کی بے انتہا اور بھی فضیلتیں ہیں کہ جو سورہ ملک کو ہمیشہ پڑھنے والا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آج کا اسم اعظم کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا اسم اعظم ہے اریبہ، اور اریبہ کے جو اعداد ہیں، اچھا بعض بہنیں جو ہیں وہ عین سے لکھتی ہیں، حالانکہ صحیح جو نام ہے وہ الف سے ہے اریبہ۔ عین سے لکھنے والوں کے لیے اعداد چینج ہو جاتے ہیں، وہ ہرگز نہ پڑھیں۔ جن کا نام الف سے اریبہ ہے اور آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چل رہا ہے، اعداد ہیں 218، اور رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا حکم یا علیم، یا حکم یا علیم 436 مرتبہ اریبہ نام کی بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس کو پڑھیں گی، ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور بارہا میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں یا دعا کریں رب کریم کی بارگاہ میں، اول آخر درود پاک لازم پڑھیں۔ اور آج الحمدللہ شب جمعہ بھی ہے تو کثرت سے درود پاک کا بھی خیال رکھیں، اور کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے میرا فیس بک اور یوٹیوب ہے، اور اقبالبابا.com میری ویب سائٹ ہے، الحمدللہ اس پر بھی تعویذات آپ کے لیے ڈالے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ اس کو بنایا کریں، پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منڈی باولین سے بات کر رہا ہوں، محمد فیاض۔ محمد فیاض بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی نہیں، بیوی کا مسئلہ ہے، 20 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوا، ایک بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے۔ اچھا، وائف کا نام بتائیں۔ شناز کوثر۔ ان کی امی؟ فاطمہ بی بی۔ فاطمہ۔ اور آپ کی امی؟ فاطمہ بی بی۔ اچھا، دونوں کی امی فاطمہ ہے؟ جی۔ اچھا، بچی آپ کی جو ہے ایک ہوئی ہے اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ وہ 20 سال کی ہے، معذور ہے، چلتی پھرتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ حساب لگا کر ضرور آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب محمد سلیم بول رہا ہوں، آزاد کشمیر مظفر آباد سے۔ جی جی فرمائیے، کیا مسئلہ کس کا ہے؟ جی میرا اپنا ہی مسئلہ ہے۔ کیا نام بتایا؟ محمد سلیم۔ محمد سلیم۔ جی میرے بھائی، امی کا نام بتائیے۔ اکبر جان نام ہے ان کا۔ انور جان؟ اکبر جان۔ اکبر جان، جی ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے سلیم بھائی؟ ایک تو یہ کہ ہمارے سارے کام تقریباً رکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام ہو نہیں رہا ہے۔ ایک پلاٹ ہے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے کافی سارا، وہ اتارنا چاہ رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، میں دونوں چیزیں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، اپنی جگہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں۔ میں لبنہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ مجھے معلوم یہ کرنا تھا، 7 سال ہو گئے۔ جی جی۔ اور رخصتی کی کوئی آثار نہیں، نہ وہ ان کے گھر والے بلاتے نہ 7 سال ہو گئے لبنہ بہن، میں سمجھ نہیں پایا کیا بول رہی ہیں؟ جی 7 سال ہو گئے۔ کس چیز کو؟ ہو گئے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آپ کی امی کا نام بھی بتائیں اور مسئلہ بتائیں، کس چیز کو 7 سال ہو گئے؟ نکاح کو۔ اچھا، نکاح کو 7 سال ہو گئے۔ اپنی امی کا نام بتائیے۔ کوئی رابطہ نہیں ہے،
बाहर पढ़ने गए, अभी तक नहीं आए, ना कोई रास्ता रखते जब तक हैं, मुझे ना नाम नहीं फोन, ना पता, कॉल। जब तक मुझे नाम नहीं पता चलेंगे मैं कैसे हिसाब लगाऊंगा? मुझे नाम तो बताइए। जी, नाम उनका अयाज है। रियाज? अयाज। अयाज की अम्मी? सरदारी। सरदारी जी। और आपकी अम्मी का नाम? बीबी आरफीन। बीबी आरफीन। आरफीन। जी। अच्छा, अल्लाह तबारक ताला आसानी अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह देख के आपको ज़रूर बताता हूँ। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 3 सवाल हैं। 3 सवाल हैं, माशाअल्लाह। जी। एक तो मुझे अपनी नाम अम्मी के और बताइए। अब्बू, जी मेरे अब्बू मोहम्मद इसहाक। आपके अब्बू मोहम्मद इसहाक, उनकी अम्मी का नाम क्या है? गुलाम अकबर। गुलाम अकबर। जी। और अम्मी जरीन अख्तर। जरीन अख्तर। वालिदा गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा, ठीक है। और भाई मोहम्मद अली रजा। वालिदा जरीन अख्तर। ठीक है, क्या मसला है? ये जो भाई हैं ये तो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। अच्छा। और बीमार भी रहते हैं। और अम्मी अब्बू दोनों ही बीमार हैं। अब्बू को गुर्दे का मसला है, प्लीज कुछ पढ़ने के लिए भी दे दीजिएगा। अल्लाह आसानी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद शाहमीर टंडवादम से। मोहम्मद शाहमीर। शाहमीर, आपका मसला? अम्मी का नाम बताएं। फरजाना है। फरजाना जी। मसला क्या है? मसला ये है कि घर से चीजें चोरी हो रही है हमारे। क्या चीज चोरी हो रही है? चीजें चोरी हो रही है घर से? हाँ, घर का कोई बंदा चोरी कर रहा है। अच्छा, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। कॉपी पेंसिल अपने पास जल्दी जल्दी रख लीजिए। इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलते हैं। और जवाबात आपको पता है कि वज़ाइफ लिखने के लिए कॉपी पेंसिल लाजमी होती है। एक कॉलर और शामिल कर देते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। आपकी अम्मी का नाम बताएं। आपका मसला है? नहीं, मेरे भाई का मसला है। मुझे अपने भाई के बारे में नाम बताइए। नाम? सुबहान, मोहम्मद सुबहान। मोहम्मद सुबहान की अम्मी? और अम्मी का नाम है शगुफ्ता। शगुफ्ता। मसला क्या है? मसला ये है कि इनका रिश्ता नहीं हो रहा काफी टाइम से। मतलब कहीं बात चलती है तो फिर खत्म हो जाती है। अल्लाह आसानी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। और जवाबात की तरफ चलते हैं। कॉपी पेंसिल रख लीजिए। मेरे नंबर्स भी ऑन ईयर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें ताकि तावीज़ वगैरह मंगाने के लिए आसानी पैदा हो। फौजिया मेरी बहन, आपने अमरोज़िया बिनते फौजिया के मुतालिक पूछा। इसकी दूसरी शादी और बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। और मरियम के लिए भी आपने यही सवाल किया कि इनकी शादी को भी 3 महीने हुए, दोनों बीमार। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर गंदे जिन्नात का मामला। इनको बोलें बावजू रहा करें और नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। पानी में दम करके पिएं। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। और तावीज़ात भी मंगवा लें, या कराची में है औरंगी टाउन में गालिबन आपने बताया, तो आस्ताने से आकर तावीज़ात भी ले सकते हैं। गरीबाबाद की चौरंगी पर आस्ताना है। कासिम बिन हलीमा और आज़म बिन कुलसूम और सलमा बिनते कुलसूम, दोनों के 3 आपने बोला कि इस्तिखारे कर लें। माशाअल्लाह मामलात बहुत अच्छे हैं। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। कासिम भाई, आपका हिसाब तो बिल्कुल सही है। आज़म और सलमा दोनों के ऊपर नजर बद है। इनको बोलें सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद पानी पे दम करके पी लें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। मोहम्मद इरफान बिन मंजूरा, मेरे भाई आपने फरमाया कि बहुत बीमार हैं। रब्बे करीम आपको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नजर बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें और 3 मरतबा सूरह फातिहा पानी पे दम करके पिएँ। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम हो जाएगा। आयशा बिनते नाज़नीन,
میری بہن آپ نے فرمایا کہ 2 سال ہو گئے غالباً آپ کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ خط کے ذریعے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیے گا۔ انشاءاللہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے میرا، اور الحمدللہ اللہ کی عطاؤں سے ہزارہا لوگوں کے یہاں اولاد الحمدللہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ نبیلہ بنت کوثر پروین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ محمد فیاض بن فاطمہ، شہناز کوثر بن فاطمہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 20 سال ہو گئے شادی کو، ایک بچی ہے وہ بھی معذور ہے، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ دونوں میاں بیوی پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب اچھے ہو جائیں گے۔ محمد سلیم بن اکبر جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہوتے، ایک پلاٹ ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں بک رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد 232 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ 232 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ لبنہ بنت عارفین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا 7 سال سے نکاح ہوا، ایاز بن سرداری، اور وہ آپ کو باہر غالباً کہیں پڑھنے گئے، بلا نہیں پا رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن معاملات اچھے نظر نہیں آ رہے، مطلب معاملات اچھے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رخصتی کا معاملہ ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ہو پائے گا۔ بہرحال سلام قولا من رب الرحیم، ہر نماز کے بعد 92 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد اسحاق بن غلام اکبر، زرین اختر بنت غلام فاطمہ، محمد علی رضا بن زرین اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ایک تو علی رضا لڑتا رہتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، والدہ کو بولیں 66 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور گردوں کے متعلق سورہ علم نشرہ اسحاق بھائی کو 21 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ زرین اختر بنت غلام فاطمہ کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ، ان کے لیے خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا۔ محمد شاہ میر بن فرزانہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر سے چوریاں ہو رہی ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گھر کے ہی لوگ یا گھر کا ہی کوئی فرد جو ہے وہ ملوث ہے۔ یاسین شریف روزانہ اس طرح پڑھیں کہ ہر مبین پر چور کا نام لیں اور چھری پڑھ لیں، ایک چھری رکھ لیں اور چور کا نام لیتے رہیں ہر مبین پر جس نے چوری کی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ چور کا نام ہمیں نہیں پتہ ہوتا، میں غلطی کر گیا اس سوال کے جواب میں آپ کو، جس کا مال ہو وہ اس طرح کہے کہ جس نے میرے پیسے چرائیں اس کو تکلیف ہو اور وہ پیسے واپس رکھ دے، اور چھری کو 3 گھنٹے چولہے پر رکھ کر گرم کر کے کہیں ویرانے میں دفنا دیجئے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ چور ظاہر ہو جائے گا۔ سعدیہ میری بہن آپ نے محمد سبحان بن شگفتہ کے متعلق پوچھا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے بندش ہے، یعنی کہ جادو کو معاملہ ہے، اس کو بولیں سورہ ناس ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے، اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب بھی ہو گئے، اسم اعظم بھی ہو گیا۔ اگر کسی نے کوئی جواب نہ لکھ پایا ہو، وظائف نہ لکھ پائے ہوں، تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو ضرور اپنے مسئلے کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، اگلے بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پھر ہماری ملاقات ARYQ TV پر لائیو میں ہوگی انشاءاللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما. حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الحمدللہ حج کا موسم شروع ہو گیا. اے رب کریم ہمیں بھی حج کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.